میں اس وقت ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، کیونکہ یہ موقع کی مناسبت ہے، مجھے یورپ کے ایک ملک سے میسیج آیا، اور میسیج میں یہ تھا کہ کیا نئے سال کی مبارکباد دینا درست ہے، اور ساتھ میں انہوں نے نئے ہجری سال کی مبارکبادی بھی پیش کر دیا، سوال بھی کیا اور ساتھ میں مبارکباد بھی پیش کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس مسئلے پر کچھ بات مسلمانوں کو بتا دی جائے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو نیا سال ہجری مبارک ہو، یہ پیغامات لوگ بھیجتے ہیں دوسرے کو، یا اسی طریقے سے اگر جنوری شروع ہوتا ہے تو ہیپی نیو ایئر کا پیغام لوگوں کو بھیجتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی کے ولادت کا دن آتا ہے، پیدائش کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے، ہے نا۔ اور ایسے موقع پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، نیا ہجری سال آئے تو خوشیاں مناتے ہیں، نیا عیسوی سال آئے تو خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر ایک انسان کے پیدائش کا دن آئے تو بھی خوشی مناتے ہیں، بلکہ کیک کاٹے جاتے ہیں اور پورے خاندان کے لوگ مل کر اس کو خوشی مناتے ہیں، اور ایک نہایت ہی خوشی اور مسرت کا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو شریعت کی روشنی میں یہ ناجائز ہے، اسلام کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہجری سال کی مبارکباد پیش کریں، یا ایک عیسوی سال کی مبارکباد پیش کریں، یا سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کریں، یہ اسلامی طور سے شریعت کی روشنی میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غیر مسلموں کی نقالی کرتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمارا قرآن اور سنت کا نام ہے، اور قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ کرنا ہوتا تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے یہ نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سارے ایک دوسرے کو نئے ہجری سال کی مبارکباد پیش کرتے۔ یا اسی طریقے سے اگر سالگرہ کے موقع پر، ہیپی برتھ ڈے کے موقع پر اگر خوشی منانا جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہیپی برتھ ڈے کا نام دے کر اور سالگرہ کا نام دے کر صحابہ کرام خوشیاں مناتے۔ یا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، نبی علیہ السلام کی بیویاں، ان سارے لوگوں کے پیدائش کے دن اور سالگرہ کے موقع پر خوشیاں منائی جاتی، دعوتیں دی جاتی، کیک کاٹے جاتے، چھہارے بانٹے جاتے، کھجور بانٹے جاتے، اور یہ سارے کام کیے جاتے۔ تو چونکہ اسلام میں کسی بھی اعتبار سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے اسلام کی روشنی میں یہ ناجائز ہے۔ اگر یہ کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو غیر مسلم کی نقالی کرتے ہوئے کوئی کام کرے گا تو وہ غیر مسلم کا عمل مانا جائے گا، اور غیر مسلم کے راستے پہ چلنے والا وہ مسلمان مانا جائے گا، اسلام پر چلنے والا اس مسلمان کو نہیں کہا جائے گا۔